لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حاضرین جلسہ، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، آج کے اس سالانہ دو روزہ عظیم الشان اجلاس عام میں جس ٹاپک کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں، وہ ہے آج مسلم قوم کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی اشد ضرورت ہے. محترم حضرات، کوئی بھی مسلمان اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ آج مسلم قوم تعلیم و تعلم کے میدان میں بہت پیچھے ہے. پھر چاہے وہ مدارس کی تعلیم ہو یا اسکول اور کالج کی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو یا اخروی تعلیم ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو یا قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، ہر میدان میں مسلم قوم پیچھے ہے. اس لیے مسلمانوں کو ہر قسم کے علوم اور فنون کے میدان میں آگے رہنے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلی وحی جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچایا تھا وہ علم ہی کے متعلق تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور آتے ہی کہا اقرا، یعنی پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے دوسری مرتبہ پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا. آپ نے پھر یہی جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں. فرشتے نے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ تکلیف ہوئی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون کے بستے سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہ جانتا تھا. آپ ان آیتوں کو لیے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو. چنانچہ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دیا یہاں تک کہ ڈر خوف ختم ہو گیا. بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت کے بعد سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی تاکید حکم فرمائی. اس لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہر دور میں تعلیم کو اونچے مقام پر رکھا. مال و دولت، جائیداد، املاک، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، یہاں تک کہ اپنے جان کو بھی داؤ پر لگا دیا. دنیا کی تمام دولتوں کو اپنے قدموں تلے رونتے رہے، علم کو ہر صورت میں اونچے مقام پر رکھا. اس لیے مسلمانوں کو ہر قسم کے علوم و فنون کے میدان میں آگے رہنا ہوگا. محترم حضرات، دور حاضر میں عصری تعلیم کے بہت فوائد ہیں. قوموں کی قیادت و سیاست عصری تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی. زندگی کے ہر شعبے میں آج عصری تعلیم ہی نظر آتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں عصری تعلیم کے بغیر عزت والی زندگی گزارنی مشکل ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب ہمارا نوجوان جدید عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہوگا تبھی تو دور حاضر کے تمام مسائل کا سامنا کر سکے گا، بلکہ ان کا سختی سے ڈٹ کر مقابلہ بھی کر سکے گا. عصری تعلیم سے روزگار اور آمدنی کے ذریعے بھی بنا سکتا ہے، جس سے غربت اور تنگ دستی جیسے مسائل سے چھٹکارا پا سکتا ہے. آج ہمارے سماج کو عالم با عالم اور مفتیان کرام کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز اور ٹیچرز کی بھی اشد ضرورت ہے، اور یہ سب عصری تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی فائدہ مند ثابت کر، تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.